پریس ریلیز تو ملٹری کورٹس میں سزائیں سنانے کی وجہ سے آئی ہے. 26 تاریخ سے کوئی اس کا کیا لینا. میں عرض کر رہا ہوں جو انہوں نے بات کی نا کہ آپ لوگوں نے اس کا مطلب ہے وزیر خارجہ کو خارجہ بور کا بھی نہیں پتا. ہو سکتا ہے 9 کا ذکر کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے 9 کا ذکر کر رہے ہوں, لیکن انہوں نے سر دست جو گفتگو کی وہ 26 سے یا 9 سے ملی جلی گفتگو تھی. مفہوم یہ تھا جو ٹریٹمنٹ کر رہے. لیکن یہ بھی کمال ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے لوگوں کو چونکہ ملٹری کورٹ سے سزا ہوگی اس لیے آپ بولے بھی نا, آپ جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہمارا ختم ہو سکتا ہے, آپ ذمہ دار. آپ کے باہر بیٹھے لوگوں نے اوور ایگزیجریٹ کیا اس ایشو کے اوپر, جس کی وجہ سے یہ رد عمل آ رہا ہے. اس سے پرہیز کریں. ہاں, اس کے جواب میں جو پی ٹی آئی کے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس کو پی ٹی آئی مان لیا گیا, انہوں نے کوئی خاص جواب نہیں دیا. مجھے ایک سمجھ نہیں آتی کہ یہ دلیل, مطلب یہ ظاہر ہے اس طرح کے دلائل ہوتے رہیں گے, لیکن یہ دلیل جو ہے اس کا تو جواب ہی نہایت آسان ہے. وہ یہ ہے کہ قبلہ نواز شریف صاحب کی جو انٹروینشن تھی کہ امریکہ نے بیچ میں انٹروین کیا تھا, تو اس وقت تو وہاں پہ کوئی شور مچانے والا بھی نہیں تھا, پھر بھی امریکہ نے انٹروین کیا تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے امریکہ اور انگلینڈ نے بیک وقت انٹروین کیا تھا, اس وقت بھی وہاں کوئی شور مچانے والا نہیں تھا. اور پھر سعودی عرب نے جب انٹروین کیا تھا اس وقت بھی وہاں شور مچانے والا نہیں تھا. حتیٰ کہ پاکستان کی ماشاءاللہ ہم نے عزت میں کتنا اضافہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری ایک ڈیل میں لبنان کا جو اس وقت وزیر اعظم بھی نہیں تھا, جی سعد حریری صاحب نے بھی رول پلے کیا تھا. تو جب ہم نے پاکستان کی عزت پہ اتنے کھرونچے مارے ہوں, اس کے بعد یہ کہنا کہ جناب یہ پاکستان کی بڑی بےزتی ہو رہی ہے باہر, تو پہلے تو خود کہنے والے کو شرم کرنی چاہیے. اور پھر سر انہوں نے ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے, انہوں نے ٹریٹی سائن وجہ سے بالکل کی ہوئی ہے. اور دیکھیں آپ جب جی ایس پی اسٹیٹس کو پڑھتے ہیں نا, وہ کیسے ملتا ہے اور کیسے کسی ملک کو محروم کیا جاتا ہے, تو اس کی جو وہ کانسٹیٹیوشن کہیں گے یا جو بھی لوازمات کہیں گے 25-26 ہیں, وہ جب آپ پڑھیں تو اس میں وہ ملک جو ہے وہ ایشورنس دیتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر پابندی سے عمل کرے گا اور اس کے بدلے میں اسے یہ ملے گا. جامی صاحب, اس کے یہ ہیومن رائٹس کنونشن جو ہے نا, یہ ہمارے چونکہ پاکستان میں ایک ہی چیز وافر ہے اور وہ ہے نالائکی, جو اب ماشاءاللہ ہم ایکسپورٹ بھی کرنا شروع ہو گئے. تو ہم جو نالائکی کا وفور ہے نا پاکستان کے اندر, وہ ہر جگہ ہے. ایکسپورٹ کرنا شروع, جی نالائکی ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. اچھا, وہ یہ نہیں بات ہے. ہاں ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ نالائکی. سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بے ہنر لوگوں کو, کم تعلیم یافتہ لوگوں کو اور محض مانگنے والوں کو ملک سے باہر جانے کے لیے تیار کر رہے ہوں گے, تو اس کا مطلب آپ نالائکی ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا, ڈنکیاں لگانے کے لیے یا پھر. جی تو بالکل. تو جب یہ سب کچھ ہوگا تو لہٰذا ہماری جو نالائکی ہے اس کے وفور کی وجہ سے مجھے صرف ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کہیں وہ عدالتوں میں بھی نہ آ چکی ہو. آپ کو صرف ڈر لگ رہا ہے؟ ہاں, مجھے خوف ہے اس بات کا. تو عدالتوں میں محض تذکیر. سر آپ اس کو اسینڈنگ آرڈر میں رکھ رہے ہیں یا ڈسینڈنگ آرڈر میں؟ یہ اوپر سے نیچے آئی ہے, لوگوں کا قصور نہیں ہے. اچھا, میں چاہ رہا تھا کہ آپ ذرا خاموش رہتے اس فیصلے میں, اسی وجہ سے میں ڈرتا ہوں آپ سے. میں خاموش. اچھا, تو جو نالائکی ہے اس کے وفور کی روشنی میں میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ, اور تذکیر کے لیے, کہ عدالتیں یہ سمجھ لیں کہ جب کسی ریاست نے انٹرنیشنل کنونشن سائن کیے ہوتے ہیں تو عدالتیں ان کی بھی پابند ہوتی ہیں. حضرت مولانا سے بھی جو ہے نا پچھلے 24 یا 48 گھنٹے کہہ لیں, جب ہم مخاطب ہوں گے اتنے ہی کہہ لیں آپ, تو ان سے بھی کچھ خاص ملاقات ہوئی. اچھا, اور کس کی ملاقات کرنے والوں کی؟ اچھا. تو حضرت مولانا نے ان کے بھی علم میں تھا کہ یہ یورپی یونین کی جانب سے کیا آیا ہے. تو اس ملاقات میں باقی امور پر بات کرنے سے پہلے مولانا نے گفتگو کا آغاز ہی میری اطلاعات کے مطابق یہیں سے کیا کہ یہ آپ کے نوٹس میں ہوگا معاملہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو اس سنبھالیے کہیں دیر نہ ہو جائے. معاملہ سنبھلنا ہی ہے. دیکھیے, یہ جو کیوس جتنا ہم پیدا کر چکے ہیں نا, ایک کیوس کی ایک تعریف, کیوس کے بارے میں ایک بات کی جاتی ہے, کیوٹک تھیوری جو ہے اس میں کہا جاتا ہے, تھیوری آف کیوس جو, یا وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جب چیزیں گرنے لگتی ہیں تو وہ سیلف آرگنائزیشن کی طرف چل پڑتی ہیں. یہ فزکس کا ایک اصول ہے کہ یعنی آپ چیزوں کو بکھیر دیں تو پھر بھی ان کے اندر ایک پیٹرن بن جائے, ایک ترتیب ہوتی ہے, ایک ترتیب بن جائے. There is order in chaos. There is order in chaos. تو اب جو ہے وہ آرڈر ایکچولی کریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. کیوس بہت بڑا بڑھ گیا تھا, تو وہ اب آرڈر خود بخود آگے چلتا جائے گا. اور یہ بھی عرض کر دوں میں کہ
ان مذاکرات کو جو شروع ہوئے ہیں سبھی گھروں سے آشیرواد مل چکی ہے کہ بسم اللہ. اللہ خیر کرے.